Dear students, we continue with our topic Last Spring Stories of Stolen Childhood by Anis Jung. Today, we are going to explain you in Urdu the second part of the first story. Sometimes I find a rupee in the garbage. Now, today's lines are page number 15 from line number 10. My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it metaphorically. Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. इन कबाड़ियों के बारे में ज़्यादा जानने के लिए राइटर यानी अनीस जंग सीमापुरी जाती है, जो दिल्ली के बाहरी इलाके में वाक़ा एक जगह है. जो लोग यहाँ रहते हैं वो 1971 ईस्वी में बांग्लादेश से आए हुए हैं और यहाँ गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं. Sahib's family is among them. Simapuri was then a wilderness. It still is, but it is no longer empty. सीमापुरी उस वक़्त एक वीराना हुआ करता था, लेकिन अब ये 10,000 कबाड़ियों का घर है, यानी अब ये खाली नहीं है. In structures of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water, live 10,000 rag pickers. They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters' lists and enable them to buy grain. ये लोग मिट्टी के बने घरों में यहाँ रहते हैं जिनकी छतें टीन और त्रिपाल की बनी हुई हैं. उनके यहाँ ड्रेनेज यानी निकास की नालियों और नल के पानी की सहूलियत नहीं है. वो बगैर किसी पहचान के बावजूद 30 बरसों से भी ज़्यादा अरसे से इस जगह पर रहते आए हैं. उन लोगों के पास राशन कार्ड हैं जिनसे उनके नाम वोटर लिस्ट में आ गए हैं. राशन कार्ड उन्हें अनाज खरीदने के काबिल भी बना देते हैं. फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी. खाना पहचान से ज़्यादा कहीं अहम होता है. इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered saris. When I ask them why they left their beautiful land of green fields and rivers. खाना पहचान से कहीं ज़्यादा आम होता है. राइटर या आथर अनीस जंग औरतों के एक ग्रोह को फटी पुरानी साड़ियाँ पहने देखती है और वो उनसे पूछती है कि उन्होंने हरे भरे खेतों और नदियों वाले अपने खूबसूरत मुल्क को क्यों छोड़ दिया है. ये औरतें कहते हैं कि अगर हम अपने कुंभों को पूरी खुराक खिला सकें और पेट में बिना दर्द लिए सो सके तो हम यहीं रहना पसंद करेंगे बजाय उन खेतों के जो हमें कोई अनाज नहीं देते. Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. Children grow up in them, becoming partners in survival. And survival in Simapuri means rag picking. Through the years, it has acquired the proportions of a fine art. Garbage to them is gold. It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is a leaking roof. But for a child, it is even more. जहाँ भी उन्हें खुराक मिलती है वो वहाँ अपने खेमे खड़े करते हैं और उनमें इन खेमों में रहना शुरू करते हैं. बच्चे इन्हीं खेमों में बड़े होते हैं और रोज़गार कमाने में मददगार बन जाते हैं, अपने घर वालों का मदद करते हैं. सीमापुरी में रोज़गार कमाने का मतलब है कबाड़ी का काम करना. इन लोगों के लिए कूड़ा करकट सोने के बराबर है और ये उनकी रोज़ाना की रोटी है. ये कबाड़ी का काम उन्हें उनके सरों पर एक छत देता है, चाहे वो टपकने वाली छत ही क्यों न हो. लेकिन एक बच्चे के लिए ये इससे भी ज़्यादा अहम होता है. जो कूड़ा करकट है ये इन लोगों के लिए सोने के बराबर है. यानी जिस तरह सोने की कीमत होती है, इसी तरह उन लोगों के लिए इस कूड़े करकट की कीमत है, क्योंकि बच्चे इनमें से पैसे निकाल कर पैसे खोजते हैं और बड़ों के लिए ये रोज़गार है. I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, Sahib says, his eyes lighting up. साहिब अनीस जंग से कहती है
کہ مجھے کبھی کبھی ایک اس کوڑے کرکٹ میں 1 روپے مل جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسے 10 روپے کا نوٹ بھی مل جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے جب وہ یہ باتیں کہتا ہے تو اس کی آنکھیں جو ہیں وہ چمک اٹھتی ہیں، ان میں چمک پیدا ہو جاتی ہے، یعنی وہ بہت خوشی اور فخر سے یہ بات کہتا ہے۔ When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. یعنی جب کسی بچے کو کوڑے کے ڈھیر سے ایک چاندی کا سکہ مل جاتا ہے، وہ تلاش کرنا بند نہیں کرتا، وہ کھوجنا بند نہیں کرتا، کیونکہ اسے کچھ اور ملنے کی امید بنی رہتی ہے۔ It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. For the children, it is wrapped in wonder. For the elders, it's a means of survival. بچوں کے لیے یہ بچوں کے لیے کوڑے کا مطلب ہے، مطلب ان کے والدین کے مطلب سے مختلف ہوتا ہے۔ بچوں کے لیے یہ امید میں لپٹی ہوئی کوئی چیز ہوتی ہے، جبکہ بڑوں کے لیے یہ زندہ رہنے کا ایک ذریعہ ہے، یعنی بڑے اسی کوڑا کرکٹ کے ذریعے زندہ رہتے ہیں، لیکن بچوں کے لیے اس کا مطلب کچھ دوسرا ہوتا ہے۔ یعنی بچوں اور بڑوں کے لیے کوڑے کرکٹ کا معنی ایک دوسرے سے بالکل ٹکرا جاتا ہے، ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching 2 young men dressed in white playing tennis. سردی کے موسم میں ایک صبح کو انیس جنگ یا رائٹر جو ہے وہ صاحب کو ایک کلب کے گیٹ کے پاس دیکھتی ہے جو وہاں کھڑا ہوتا ہے، اور وہ صاحب دھیان سے سفید کپڑے پہنے ہوئے یا سفید کپڑوں میں ملبوس سجے 2 آدمیوں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ دونوں آدمی ٹینس کھیل رہے تھے۔ I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence. صاحب انیس جنگ سے کہتا ہے کہ مجھے یہ کھیل پسند ہے۔ وہ آہستہ سے اس کو کہتا ہے، اور وہ بہت ہی مطمئن ہے کہ وہ اس کھیل کو دیوار کے پیچھے سے کھڑا ہو کر دیکھ سکتا ہے، اور وہ اس بات پر بھی مطمئن ہے، حالانکہ اندر وہ نہیں گیا تھا، وہ دیوار کے پیچھے اس کھیل کو، ٹینس کو، ان 2 آدمیوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور وہ بہت مطمئن تھا۔ I go inside when no one is around, he admits. The gatekeeper lets me use the swing. تو صاحب رائٹر سے کہتا ہے کہ میں تبھی اندر جاتا ہوں، یعنی اس کلب میں جاتا ہوں جب آس پاس کوئی نہیں ہوتا۔ گیٹ کیپر مجھے جھولے کا استعمال کرنے دیتا ہے، یعنی گیٹ کیپر اس پر مہربان ہے اور وہ اسے جھولے کا استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ صاحب too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. صاحب بھی ٹینس والے جوتے پہنے ہوئے ہیں، اسے یہ جوتے کسی نے دیے تھے۔ Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. وہ وضاحت کرتے ہوئے رائٹر کو بتاتا ہے۔ The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. اسے اس بات سے کوئی تکلیف نہیں ہے کہ یہ جوتے کسی امیر لڑکے کے چھوڑے ہوئے جوتے ہیں، ترک کیے ہوئے جوتے ہیں، جس نے ان کو پہننے سے اس بات پر انکار کیا تھا کیونکہ ان جوتوں میں سے ایک جوتے میں ایک سوراخ ہوا تھا۔ For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true, but the game he is watching so intently is out of his reach. تو یہ مصنف انیس جنگ کہتے ہیں کہ کسی ایسے شخص کے لیے جو ننگے پاؤں چلتا رہا ہو، سوراخ والے جوتے بھی سچے ثابت ہوئے خواب کی مانند ہوتے ہیں، لیکن وہ کھیل جسے وہ دین سے دیکھ رہا ہے اس کی پہنچ سے باہر ہے۔
This morning, Sahib is on his way to the milk booth. In his hand is a steel canister. ایک صبح انیس جنگ دیکھتی ہے، آتھر دیکھتی ہے، رائٹر دیکھتے ہیں کہ صاحب ایک ملک بوتھ کی طرف جا رہا ہے. اس کے ہاتھ میں سٹیل کا ایک کین یا ایک کینسٹر ہوتا ہے. I now work in a tea stall down the road, he said, pointing in the distance. I am paid 800 rupees and all my meals. اب میں ایک ٹی اسٹال پر کام کرتا ہوں اور مجھے 800 روپے اور میری ساری خوراک دی جاتی ہے. وہ مصنف یا انیس جنگ سے کہتا ہے. Does he like the job? I ask. His face, I see, has lost the carefree look. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. رائٹر کہتی ہے کہ صاحب کا چہرہ پہلے جیسا بے فکری کا جذبہ کھو بیٹھا ہے. وہ سٹیل کا کینسٹر اس پلاسٹک بیگ سے بھاری معلوم ہوتا ہے جو وہ اپنے کندھے پر اٹھائے رکھا کرتا تھا. The bag was his. The canister belongs to the man who owns the tea shop. Sahib is no longer his own master. وہ بیگ اس کا اپنا ہوا کرتا تھا اور یہ کنستر اس آدمی کا ہے جو چائے کی دکان کا مالک ہے. صاحب اب خود اپنا مالک نہیں رہا ہے. Dear students, this was the explanation of the last part of the first story. Sometimes I find a rupee in the garbage. I hope you have understood it well, and in the next video we will discuss the second story of this chapter, Last Spring, Stories of Stolen Childhood, and the name of the second part of the story is I Want to Drive a Car. With this we come to an end of this video. Thank you very much.